خواب میں کسی شخص کو قید کر دینا کیسا؟ قید ہے قتل کر دینا، قید کر دینا کیا ہے؟ اچھا قتل ہے قید؟ اچھا خواب میں کسی شخص کو قتل کر دینا کیسا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ دو تعبیر، جس نے خواب میں کسی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ شخص اس کی جان پہچان کا ہے، تو یا تو اس نے اس کے پیچھے غیبت کی ہے، غیبت کرنا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، یا اس کو رسوا کیا ہے، لہذا جو کسی کو قتل کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے وہ خواب والے کو اس خواب میں تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، دوسروں کے راز کو کھولنے سے اور ان کو رسوا کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو کر لیا ہے اس سے توبہ کرے۔ یعنی گناہ پر تنبیہ اور اشارہ کیا گیا کہ تم سے یہ گناہ ہو رہا ہے، تم اس گناہوں سے بچو اور توبہ کا اہتمام کرو۔ اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے اور وہ خواب میں نہ آئے تو کیا وہ ہم سے ناراض ہوتی ہیں؟ مطلب خواب میں آتے آتے دیکھنا بند ہو جائے۔ اچھا خواب میں آنا ضروری نہیں ہے، اگر کسی کی ماں کیا کوئی بھی رشتہ دار، ماں ہو، بھیا ہو، ابا ہو، ماموں ہو، نانی ہو، دادا ہو، دادی ہو، کوئی بھی رشتہ دار، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے مثلاً ماں کی بہت خدمت کری، یا کسی نے اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کی اس کی زندگی میں بہت کیا ہے خدمت کی، لیکن اس کو کبھی خواب میں نظر نہیں آ رہا، دوسرے کو خواب میں نظر آ رہا ہے، ہم نے بھی دیکھا تھا، اپنی اپنی کو دیکھا تھا، ہم نے بھی دیکھا تھا۔ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں اپنا تعلق دکھانے کے لیے، اپنے سے ایک دوسرے سے پر برتری حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے یہ کہا تھا کہ لوگ جھوٹے خواب بیان کر کے اپنے اسٹیٹس کو اوپر کریں۔ ہم نے دیکھا خواب، اللہ کے رسول کا ہمیں بھی زیارت ہو گئی 4 مرتبہ 5 مرتبہ، اس طریقے سے آپ اس نیت کو کس سے چھپائیں گے؟ اس ذات سے جس سے کچھ نہیں چھپا۔ علماء نے لکھا ہے کسی بھی ایسی نعمت کو آپ بیان کر رہے ہیں، جو نعمت آپ کو ملی ہے تو اس کے ساتھ شروع میں لگائیں الحمد، اور یہ کہہ دیں تحدیث بالنعمت کے طور پر میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں۔ جیسا کہ آپ سے پوچھا جائے اے عائشہ آپ تہجد پڑھتی ہیں اور آپ الحمدللہ پڑھتی بھی ہیں، تو آپ یہ کہیں الحمدللہ، میں تحدیث بالنعمت کے طور پر بتا رہی ہوں، تحدیث بالنعمت کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ ہاں الحمدللہ مجھے توفیق مل جاتی ہے پڑھ لیں۔ تحدیث بالنعمت کیا؟ اللہ کی نعمت کو بیان کرنا بھی شکر ہے، اللہ کی نعمت کو بیان کرنا اور بتانا بھی شکر ہے، لیکن اس میں غرور کا کوئی کولم نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تو خواب میں آنا یہ رضامندی ضروری نہیں ہے، خواب میں آتے ہی نہیں، یہ تو مرنے والے کا اور اللہ تعالیٰ کا کیا ہے حکم ہوتا ہے، تو مرنے والا کسی کو خواب میں نظر آتا ہے، کسی کو نہیں آتا۔ البتہ کوئی جتن کیا جائے، ہاں جتن کرنے کے لیے بعض لوگوں نے کچھ عمل بتائے ہیں، جیسے کہ جمعے کی رات، جمعرات کا پورا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ جمعے کی رات ہوتی ہے۔ جمعے کی رات میں 4 رکعت نفل نماز پڑھنی جائے سونے سے پہلے، ہر رکعت میں 21 مرتبہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھی جائے، اللہ سے دعا کر دیں اے اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، اے اللہ جو تیری نعمت تھی میری اماں کی شکل میں، جو تیری نعمت تھی دادی کی شکل میں، ان سے ایک محبت ہو گئی تھی وہ میرے ساتھ تھی، اے اللہ اب میں بے چین ہوں، میں چاہتی ہوں تو مجھے دکھا دے، تو ہی ہے پردوں کو اٹھانے والا اور پردوں کو ڈالنے والا، اس طریقے سے دعا کر کے سو جائے، انشاءاللہ خواب میں نظر آ جائیں گے۔ لیکن اگر کسی کو اپنا کوئی مرحوم رشتہ دار خواب میں نظر نہیں آتا تو وہ ہرگز یہ نہ سوچے کہ وہ مجھ سے ناراض، وہ مجھ سے ناراض نہیں۔ ہاں اگر باقی ان کی زندگی میں آپ نے ان کا دل دکھایا تھا، اب ان سے معافی مانگنے کا آپشن تو ختم ہو گیا،
تو اب اس کے لیے ایصال ثواب کرو، دعائے مغفرت کرو، اس کے متعلقین کے ساتھ اچھا سلوک۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے گا۔